ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم بلا تمہید صدر محفل حضرت شیخ الحدیث و تفسیر ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ صاحب زادگان صاحبان اور تمام مہمانان گرامی، وقت کی بھی قلت ہے۔ آج قبلہ صاحبزادہ صاحب کے پیر و مرشد حضرت والد گرامی حضرت خواجہ محمد محمود الوری رحمت اللہ علیہ کا سالانہ اس مبارک بھی ہے، اور اس مبارک میں حسب معمول دارالعلوم رکن الاسلام کہ فارغ التحصیل علماء کرام کی دستار بندیاں بھی ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو، آپ کو، مجھے اللہ تعالیٰ اس کامل شخصیت صاحب اس کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس گھرانے سے ہمارا دیرینہ تعلق ہے۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب یا حضرت صاحب عرس رحمت اللہ علیہ سے ہمارے آباء و اجداد جیلانی خاندان اور شریف کے میرے حضرت دادا حضور غوث زمان سیدنا پیر زین العابدین شاہ جیلانی، میرے والد حضور ولی کامل حضرت سیدنا پیر غلام جیلانی شاہ جیلانی المعروف تاجدار مکلی، اس زمانے سے یہ تعلقات تھے۔ آج قبلہ صاحبزادہ زبیر صاحب نے یاد فرمایا۔ میں ایک گزارش کروں گا کہ ان دنوں میں اس عرس کی فیوز و برکات کے حوالے سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میں نے کہا صاحبزادہ صاحب کو کہ صحیح سارے مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا کہ سارے ایسے بول رہے تھے، اور بہت اچھے خطیب تھے۔ میں تو ان کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، مگر کسی وجہ سے میں نے یہ سائیں کو گزارش کی۔ دوستان گرامی، اللہ کے کامل کا عرس ہے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ۔ قبلہ صاحبزادہ ابو سرور مسرور احمد صاحب نے شاید میرے ذہن میں کہ اس حدیث کو یعنی ترجمہ آپ نے پڑھا تھا، مگر میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اور عربی عبارت کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے ہیں، ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء، جو نبی بھی نہیں ہیں، جو شہید بھی نہیں ہیں، یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ، اللہ قیامت کے دن جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اس مقام و مرتبے پر انبیاء کرام اور شہداء رشک کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ من ہم وما اعمالہم، اخبرنا من ہم وما اعمالہم لعلنا نحبہم۔ اے اللہ کے حبیب، آپ ہمیں فرمائیں کہ یہ کون ہیں، ان کے کیا اعمال تھے جن پر انبیاء کرام اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں؟ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا، ہم قوم تحابوا فی اللہ علی غیر ارحام بینہم واموال یتعاطون بہا۔ یہ وہ قوم ہے جیسے حضرت محمد محمود الوری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اللہ کے خالص بندے ہیں جو لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔
جس طرح آپ بھی اس خان وادی سے وابستہ ہیں عزیزان گرامی، اور یہ جیسے صاحبزادہ عزیر صاحب جو بہت جید عالم ہیں، اور صاحبزادہ فائز زبیر صاحب، میں نے دونوں کے خطابات سنے، دل میرا کہہ رہا تھا کہ وہ بولتے رہے، میں سنتا رہوں۔ سائیں اپنے صاحبزادگان کی آپ نے جو سچی بتائیں تربیت کی ہے، بہت اچھی کی ہے۔ ہم تو یعنی کئی ایسے علماء ہوتے ہیں پیر صاحبان نا، پھر یعنی اصل مقصد کے لیے لوجہ اللہ، لوجہ الرسول، مفادات سے ہٹ کر کہ آج اس طرف فائدہ ہے، آج اس طرف جائیں، آج اس طرف فائدہ ہے، آج اس طرف جائیں، اس سے ہٹ کر یعنی ہر دوسرے دن تیسرے دن ہمارا نظریہ جدا ہوتا ہے، ہمارا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ مگر میں صاحبزادہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سچی بتائیں میں نے صاحبزادہ عزیر صاحب کا پہلے بھی خطاب سنا تھا، اور سائیں کو آج میں نے پوچھا کہ آپ کی موجودگی میں بچے تیار ہو گئے، اور وہ بچے نہیں ہیں، وہ استاد العلماء ہیں، اور وہ دین کی خدمت کریں گے۔ آج کے اس کیونکہ یہاں سے علم دین جو ہمیں ملتا ہے، اس سے تعظیم رسول پر صاحبزادہ فائز صاحب بول رہے تھے کہ سرکار دو جہاں کے پانی، چہرے کا پانی، وضو کا پانی، کادو یقتتلونا، بخاری شریف، علا وضوئے ہی، یہ منظر قریب ہوتا تھا کہ آقا کریم کے وضو کا پانی جو نیچے گرتا تھا، صحابہ کرام اس کو لینے کے لیے اتنی مستعدی دکھاتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی جنگ چھڑ جائے، ایسے پانی لیتے تھے تعظیم رسول پر۔ کیونکہ اسلام ہے تعظیم، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے نا، ہم بے حمدللہ صحابہ کی تعظیم کریں، اہل بیت اطہار کی تعظیم کریں، محبت کریں، انبیاء کرام کو ان کا مرتبہ عطا فرمائیں۔ سید الرسول محبوب خدا علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت وہ جماعت ہے جو ہر ایک سے پیار رکھتی ہے، ہر ایک کے۔ ابھی میں نے صاحبزادہ زبیر صاحب کو بھی کلپ بھیجا، صحیح آپ کے حضرت صاحب کے عرس کے توسط سے ایک بہت کمینہ بندہ میں نے سنا ہے، اس کا نام ہے یونس کو، میں نے آپ کو آج کلپ بھیجا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو جلا دیا۔ میرے خیال میں اس کا اشارہ ہے حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق کی طرف، صحابہ کرام کی طرف۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو جلا دیا، معاذ اللہ، جس میں سورت فاطمہ تھی، جس میں سورت علی، جس میں سورت زہرا تھی، اس قرآن کو پھر وہ کہتے ہیں جس میں سورت ریاض تھی، اس کو انہوں نے جلا دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ کیا جانے شان علی مرتضیٰ جو گوہر یا گوبر شاہی کے ایسے بولتے ہیں، جو گوبر شاہی کے کتے ہیں۔ ارے لعنتی سن لو، گوہر شاہی کے کتے شیر خدا کا شان نہیں جانتے۔ ایک کتا کتے سے بھی بدتر ہے جو رذیل ہے، جس کا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں الف لام را جو سورت ریاض آج وہ نکال دی انہوں نے، مگر اس میں نام بھی تھا قرآن میں اس کا، آج بھی قرآن میں تیرا نام ہے اس کا۔ اگر آپ اسلام سے خارج ہیں تو بھی نام ہے، اگر اسلام میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، آپ کا نام ہے قرآن میں، قرآن میں آپ کا نام ہے، یعنی لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں آپ کا نام ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ میں قبلہ صاحبزادہ صاحب، آپ بڑی ہمت سے کام کرتے ہیں، پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں، ہم قدی نشینان بھی اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، مگر جب میں نے یہ سنا رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام کی تو توہین کر رہا تھا۔ ارے اہل سنت کا شان، اہل سنت ہی وہ ہے جو سرکار شیر خدا کا شان بیان کرتا ہے۔
اور جو سرکار شیر خدا سے محبت نہ رکھے ان سے عداوت رکھے، میرے نبی نے فرمایا وہ منافق ہے کافر۔ اور جو ان سے محبت رکھے لا یبغضہ مومن، مومن ہی ان سے پیار کرتا ہے، ولا یحبہ منافق، ان سے منافق ہی عداوت رکھتا ہے۔ علی مرتضیٰ کے مگر ایسے حکومت کو چاہیے، ارباب اقتدار کو چاہیے کہ ایسے گندے لوگوں کو جو آگ بھڑکانا چاہتے ہیں حیدرآباد کی گلیوں، پاکستان کی گلیوں میں صدر آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، مراد شاہ شیرازی صاحب اور مراد شاہ سائیں وزیر اعلیٰ صاحب کے جیتے بھی ارباب اقتدار ہیں، خدا جو وارسوا ہی گند گٹو ملک میں ایڈن مانن کے برسر روڈ قرآن کی توہین کے حوالے صاحب میں صاحبزادہ عزیر صاحب مانتا ہوں کہ تصوف پیار کا نام ہے، تصوف اخلاق کا نام ہے، مگر من تفقہ ولم یتصوف فقط تفقہ، امام مالک من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق ومن جمع بینہما فقط۔ ہمیں اہل سنت کے عقیدے میں رہ کر ہمیں خدمت کرنی چاہیے، محبت بانٹنی چاہیے، مگر میں آج صاحبزادہ زبیر صاحب کو بھی کہوں گا وہ سنیں اس کلپ کو، صراحتاً کفر، قرآن کا انکار، صحابہ کرام کی توہین، تمام علماء، ہر مکتب فکر کے علماء کی توہین، پیران کی توہین، وہ کہتے ہیں کہ یعنی بہت گندے الفاظ۔ میری حکومت سے بھی اور آپ حضرات سے بھی اس کلپ کو اب سنیں، اگر پرانا ہے یا نیا ہے، جس کا بھی ہے اس کے خلاف جو جد و جہد کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، بلکہ شانہ بشانہ نہیں آگے رہیں گے آپ سے۔ اور حکومت سے بھی یہ گزارش ہے کہ حالات کنٹرول سے جب باہر نکلتے ہیں پھر حکومت اس پر عمل درآمد کراتی ہے، ایسے گستاخوں کی بے کنی کی جائے، ایسے گستاخوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ میں قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا۔ آج شاندار پروگرام ہوا ہے، پروقار پروگرام ہوا ہے، محبتوں بڑا پروگرام ہے اور باوقار بھی پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً اگر میں کچھ بولنے سے میں نے عمداً کسی کی بھی دل آزاری کی کوشش نہیں کی، میں نے ان گستاخوں کے لیے بولا ہے، اس کے باوجود کسی کی دل آزاری ہو تو میں تہی دل سے ان سے معذرت خواہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اگر دینا چاہیں تو تمام القابات جو علم ظاہر اور علم باطن کا مرکز بھی ہیں، جو قاسم علم نبوت بھی ہیں، جو قاسم ولایت بھی ہیں، آپ پورے پاکستان کے منظر پر اگر آپ دیکھیں، فکری طور پر، سیاسی طور پر، نظریاتی طور پر، اتحاد امت کی اگر کوئی شخص بات کرتا ہے، صرف بات نہیں کرتا، صف اول میں جو شخص نظر آتا ہے تو ہمارے صدر مجلس صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ خانوادے کے عظیم سپوت ہیں جن کا تانا بانا علم و معرفت سے رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ رکنیہ محمودیہ، ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب۔
اور لائن کھلے لائن پیر محمد جان پیر خلیل بھیڑ اور پیر شفیق بھی شفیق بھی الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرت مئت الف مرہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، آج ہم اور آپ ایک بار پھر اللہ کے ایک مقبول بندے، عالم بعمل، عارف کامل حضرت خواجہ شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہو کر اپنے اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں۔ عرس کی محفل بھی ہے، صاحب عرس کے فیوزات بھی ہیں، نگاہ کرم بھی ہے، اور صاحب عرس اور صاحب مزار کے جو مرشد خانے ہیں ان کے سجادگان بھی تشریف فرما ہیں۔ سندھ کی بڑی بڑی عظیم خانوادوں کے چشم چراغ بھی الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہیں۔
ان کے آنے سے ان کی آبا و اجداد کے فیوزات بھی الحمدللہ جاری ہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ ان فیوزات کے دریاؤں سے اپنے قلوب کو مستفیض کر رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی مشائخ کانفرنس ہے جس میں سندھ بھر کے مشائخ تشریف فرما ہیں، بڑی بڑی گدیوں کے سجادگان تشریف فرما ہیں۔ کس کس کا نام لوں؟ سب سے پہلے تو ہمارے حضرت کو جہاں سے اجازت ملی تھی، ہمارے جد امجد کو حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بیعت تھے، ان سے اجازت ملی تھی۔ ان کے آستانے کے سجادہ نشین حضرت ابو سرور محمد مسرور تشریف فرما ہیں یہاں، وہ بھی فیض جاری ہے۔ پھر دوسرا حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جو فیض ملا وہ حضرت ضیاء معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے ملا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، تینوں کی اجازت ملی۔ حضرت ضیاء معصوم بہت بڑے امام گزرے اپنے وقت کے، افغانستان کے بادشاہ بھی جن کی ارادت اور عقیدت رکھتے تھے اور ان کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے۔ ان کے خانوادے کے چشم و چراغ حضرت آغا پیر فضل ربی صاحب، حضرت آغا پیر فضل الرحمن صاحب، ذوف کے باوجود، نقاہت کے باوجود، کمزوری کے باوجود، چونکہ ان کا اپنا آستانہ اس لیے تشریف فرما ہوتے ہیں اور اب بھی تشریف فرما ہوئے ہیں اور اس محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ ہمارے آستانے کو چونکہ آپ جب پڑھتے ہیں ہمارا شجرہ شریف، تو اس کے اندر سندھ کا ایک بہت بڑی گدی ہے حضرت قاضی احمد رحمۃ اللہ علیہ اور لواری شریف رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لواری شریف کے جو سجادگان ہیں یہ بھی ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ اور ہم جب پڑھتے ہیں شجرہ شریف تو ان کا نام آتا ہے حضرت مخدوم محمد زمان رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت قاضی احمد متقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ الحمدللہ ان دونوں کے آستانوں کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر نور اللہ دامت برکاتہم العالی بھی تشریف فرما ہوئے تھے، ابھی بھی تشریف لے کے گئے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ دیگر جو اہم گدیاں ہیں جس میں ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خاص فیض ملا تھا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آج کراچی کے اندر مقام محمود کے نام سے ایک مرکز قائم ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے حکیم مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم و عرفاں کا فیض لٹاتے رہے۔ ان کے سجادگان، ان کے سجادہ نشین حضرت قبلہ حکیم محمد ظہیر احمد صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ سندھ کا بہت بڑے آستانے ہیں جس میں مٹیاری شریف کا آستانہ ہمارے بالکل قریب ہے۔ حضرت پیر غلام مسعود مجددی، پیر غلام مجدد مجددی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد گرامی سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت تشریف لائے تھے ہجرت فرما کر تو حضرت پیر غلام مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کرم فرمایا تھا، اور ان کے صاحبزادے انہوں نے بھی بڑی محبت فرمائی تھی، اور ہمیشہ محبت فرماتے تھے، بلکہ نصیحت کی تھی حضرت پیر غلام مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا جنازہ پڑھائیں تو حضرت صاحب مزار پڑھائیں، اتنی محبت تھی۔ الحمدللہ اس آستانہ مٹیاری کے سجادہ نشین حضرت پیر غلام مجدد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرمائے۔ اس کے علاوہ مٹیاری سے کہ سرہندی خاندان سے تعلق رکھنے والے اور دیگر مشائخ الحمدللہ ابھی آنے والے ہیں، انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں، وہ بھی پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مکلی کے اندر آستانہ ہے حضرت قبلہ پیر شیخ طریقت غلام محمد سہو صاحب دامت برکاتہم العالیہ ستیانی شریف کے اندر بڑا کرم فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، اور بڑا وسیع ان کا سلسلہ الحمدللہ۔ اور جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے اندر ماشاءاللہ بڑے 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 جو اولیاء کرام ان سے حضرت رابطے میں رہتے ہیں، اور جب پروگرام رکھتے ہیں تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
آستانے کے جو بغداد شریف کے سجادہ نشین ہیں وہ خود تشریف فرما ہوتے ہیں ان کے پروگرام کے اندر، وہ بڑے بڑے مشائخ جو شام کے ہیں، اردن کے ہیں اور جو مصر کے ہیں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت کے ماشاءاللہ بڑے گہرے روابط ہیں، ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں اور موقع ملتا ہے ہمیں ان حضرات کی زیارت کا۔ الحمدللہ آج میری گزارش پر وہ بھی تشریف فرما ہے اور یہاں اپنے تمام فیوزات کے ساتھ تشریف۔ اسی طرح مکلی کا ایک اور بہت بڑا آستانہ ہے، قادری آستانہ ہے۔ حضرت پیر غلام جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا وصال ہو گیا، وہ یہاں میرے والد گرامی کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور اپنے رشتہ داروں میں سے کچھ انہوں نے چھوڑے تھے کہ یہ ان کو آپ یہاں دارالعلوم میں پڑھائیں گے۔ کراچی کے اندر ہوتے تھے وہ، ہمارے دارالعلوم میں پڑھ کے گئے تھے، حضرت سے تعلق رکھتے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، تو ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ حضرت صاحب سے، میرے والد گرامی سے محبت رکھتے تھے، پیار کرتے تھے، ہم سے بھی بڑی محبت رکھتے تھے، اور جب بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا مکلی کے اندر تو یاد فرماتے تھے، میں حاضر ہوتا تھا۔ الحمدللہ آج ان کے سجادہ نشین بھی پیر طریقت حضرت قبلہ پیر غلام رضوانی صاحب ہماری گزارش پر تشریف لائے ہیں اور اس محفل کی رونق ہیں۔ الحمدللہ حضرت وہڑ شریف کا بڑا مشہور آستانہ ہے، بڑا فیض ہے وہڑ شریف کا، دادو کی طرح بہت بڑا آستانہ ہے۔ الحمدللہ آج ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ رکن الاسلام سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں۔ الحمدللہ دستار فضیلت ان کو مل رہی ہے، تو پورے آستانے کے جتنے سجادگان ہیں وہ تینوں کے تینوں الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت آغا پیر آغا جان، حضرت پیر آغا جان وہڑ شریف کے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ آغا پیر خلیل جان وہ بھی تشریف فرما ہیں وہڑ شریف کے۔ حضرت پیر آغا شفیق جان وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تینوں حضرات الحمدللہ وہڑ شریف سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آستانے کو علم سے آباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آستانوں کو، بلکہ تمام آستانوں کو علم سے آباد رکھے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج یہ صاحب مزار کا صدقہ ہے کہ آپ کو اتنے سارے اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور کتنے اولیاء کرام یہاں تشریف فرمائے، بہت سے ابھی ماشاءاللہ پہنچنے والے ہیں۔ علماء کرام کے تو کثیر تعداد کے اندر، اگر میں نے علماء کا نام لینا شروع کروں تو ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد کے ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے لوگ، کراچی سے، اندرون سندھ سے اسلم لانگا صاحب ہیں، ہمارے عقیل انجم صاحب ہیں، وہ بھی تمام حضرات پہنچ چکے ہیں، تمام کے تمام، اور ہمارے حیدرآباد کے حاجی گلشن الہی صاحب کو آنا تھا لیکن ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ میاں حسان صاحب وہ بھی تشریف فرمائے، وہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ الغرض کثیر تعداد کے اندر پیر حبیب احمد صاحب تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دارالعلوم سے فیض حاصل کیا ہے، اور آستانہ ہے بہت بڑا ماشاءاللہ یہاں ان کا، مرشد آباد کے نام سے، وہ بھی یہاں تشریف فرمائے الحمدللہ۔ الغرض مولانا احمد علی صاحب جماعت اہل سنت کے سرپرست تھے، وہ بھی الغرض یہاں علماء اور مشائخ کی کثیر تعداد موجود۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس فقیر کی گزارش پر آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنی زیارت کا موقع دیتے ہیں۔ ہمارے مخلصین دور دراز سے آتے ہیں، ان کی آپ زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے پیاروں کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک تو روحانی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں صاحب مزار کی، اور پھر دوسری ان حضرات کی زیارت نہیں، ان حضرات کے آنے سے ان کے آباء و اجداد کا فیض بھی یہاں آ رہا ہے الحمدللہ۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ محفل جو ہے وہ برکتوں سے مالا مال ہے۔ میں پھر مکرر ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت نکالا، مصروف ترین ہے اپنی آستانوں پر، لیکن تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہاں دیکھیے نا، خود امینانی صاحب، امینانی شریف کے سجادہ نشین بہت سے لوگوں کے کہیں اثر و نام رہ جائے، حضرت امینانی شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر قطب علی شاہ صاحب، وہ بھی الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے، میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرت محترم ماشاءاللہ وقت کافی ہو گیا، ظہر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عشاء کے وقت ختم کر دیتے ہیں اپنا پروگرام۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، ہم اللہ کے ایک ولی اور اللہ کے ایک مقبول بندے کی یاد میں اور ان کے عرس کی تقریب میں یہاں موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صاحب مزار جو تھے وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جس کو ہم ولی کہتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا مقرب بندہ ہے،
کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے؟ بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے بھی آستانے جہاں وہ ننگ دھڑنگ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب یہ بہت بڑا ولی ہے۔ تو ولایت کا کیا معیار ہے ہم اہل سنت والجماعت کے اندر؟ ہم اگر کسی کو ولی کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا مقرب ہے، کیونکہ ولی کا لفظ نکلا ہے ولا سے، ولا کے معنی قرب کے ہیں، ولی کے معنی جو اللہ کا مقرب ہے، تو اللہ کا کون مقرب ہوتا ہے؟ کیا نشانی ہے کہ جس سے ہم پہچانیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کا مقرب ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس کی نشانی بیان کر دی، کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن پڑھیں گے پتہ چل جائے گا، اور اس نشانی پر پرکھ کے دیکھ لیں کہ یہ نشانی جس میں پائی جا رہی سمجھ نہیں وہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب اعلان کر دیجئے، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو دلیل لاؤ، ثبوت پیش کرو۔ مولا کیا دلیل پیش کریں اپنی محبت پر کہ ہم واقعی آپ سے سچے محبت کرنے والے ہیں؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب کا اتباع کر کے دکھاؤ، میرے نبی کا متبع بن کر دکھاؤ، ان کا اتباع کر کے دکھاؤ۔ مولا اگر ہم نے اتباع کیا تو ہم اس دعوی محبت میں سچے قرار پائیں گے کہ ہمیں تجھ سے سچی محبت ہے۔ فرمایا صرف یہ نہیں، نبی کے اتباع کے بعد صرف یہ نہیں کہ تم دعوی محبت میں سچے قرار پاؤ گے اور سچے اللہ سے محبت کرنے والے قرار پاؤ گے، بلکہ اس سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ پہلے تم محبت کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی بغیر دلیل کے تھا، لیکن اب میرے محبوب کے اتباع کے بعد تمہارا دعویٰ محبت بھی سچا ہے، بلکہ اس سے بڑا مقام ملے گا کہ پہلے تم محب تھے، خدا محبوب تھا، اب خدا تمہارا محب ہوگا، تم اس کے محبوب بن جاؤ گے۔ کتنا بڑا مرتبہ مل رہا ہے، یہ ہے ولایت، اس کا نام ہے ولی، کہ جو اللہ کے محبوب کا اتباع کرے، جتنا زیادہ اتباع ہوگا اسی قدر ولایت میں اعلیٰ مرتبہ ہوگا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اتباع کے اندر گزری، فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا وہ سب اتباع کے صدقے میں ملے۔ اتباع میں اگر کمال ہے تو سب کچھ مل گیا، اگر اتباع میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو سمجھ لیے مرتبہ میں کوئی مال ہے، ورنہ جو جس طرح اتباع کرتا ہے، جتنا کامل اتباع کرتا ہے، مرتبہ اللہ اسی قدر کمال کے اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہی حال ہے، اگر کسوٹی پر ہم پرسیں صاحب مدار کو تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کے ساری زندگی اتباع مصطفیٰ کے اندر گزری۔ حضرت مسعود ملت کی میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات آپ نے لکھی اس کے اندر، صاحب مدار کی تعریف کرتے ہوئے حضرت مسعود ملت فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کو میں نے دیکھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا جاگنا، الغرض ان کی ایک ایک ادا اتباع مصطفیٰ کے اندر ڈھلی ہوئی نظر آتی تھی۔ اور صرف یہ نہیں کہ ظاہری اتباع، بڑی عجیب بات کی انہوں نے، فرماتے ہیں صرف ظاہری اتباع نہیں بلکہ باطن کے اندر بھی، باطنی اتباع بھی اگر ملے گا تو وہ بھی صرف صاحب مزار کی خدمت میں ملے گا اور ان کے سیرت مقدسہ کے اندر آپ کو ملے گا۔ حضرت کی اتباع کی بڑی طویل بتا رہے تھے ابھی ہمارے عزیر میاں کہ ہم نے کتاب ایک شائع کی ہے تذکرہ جانا کے نام سے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں صاحب کے حالات لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ کس کس طریقے سے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر اتباع مصطفیٰ کیا۔ میں صرف ایک دو مثال آپ کی خدمت درج کروں گا اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے اہم چیز حضور کی سیرت میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے علم۔ حضور کو سب سے زیادہ علم سے پیار تھا، سب سے زیادہ شغف حضور کو علم سے تھا، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا کیا کہ معراج کی رات بھی جب تحفہ عطا کیا، حضور جب تشریف لا رہے تھے واپس
تو کیا تحفے میں دیا؟ علم عطا کیا. فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پہلے بتایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے اپنے محبوب کو دنا فتدلّیٰ کی منزل پہ پہنچایا، قاب قوسین کی منزل پہ پہنچایا، اور پھر تحفے میں کیا عطا کیا؟ اوحا الی عبدہ ما ہوا، جو کچھ علم عطا کرنا تھا وہ سب ہم نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی چیز اگر ہے تو وہ علم ہے، کہ جو اللہ اپنے محبوب کو معراج کی رات یہ تحفہ عطا کر رہا ہے. اور اتنا علم عطا کرنے کے بعد بھی فرمایا اے محبوب اگر ہم سے تم کوئی چیز طلب کرو اور ہم سے مانگو تو کیا مانگو؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. ہم سے اگر مارنا ہو تو یہی مانگا کرو اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما دو. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ علم کتنی اہم چیز ہے. اتنا علم عطا کیا، کائنات کے تمام علوم عطا فرما دیے، اور پھر بھی فرمایا مجھ سے مانگنا تو علم مانگو. اور اپنے محبوب کی جب شان بیان کی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور کی آمد کا جب ذکر ہو رہا ہے قرآن میں، جہاں جہاں حضور کا میلاد آیا اور حضور کے ولادت کا ذکر ہوا وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا، اس لیے بھیجا ہے، علم دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں دوسروں کا علم پہنچائے، تمہارا تزکیہ کرے. عزیزان من، یہ ہے حضور کی سیرت کا سب سے اہم پہلو. حضرت صاحب مزار حضرت شاہ مفتی احمد محمود البری رحمۃ اللہ علیہ، گھر کے اندر والد گرامی حضرت شاہ محمد رکن الدین البری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پک کے فقیہ اعظم ہیں. رکن الدین جیسی کتاب لکھی ہے، کیا اللہ نے اس کو مقبولیت عطا فرمائی ہے. علم پڑھ لیا ان سے، فرمایا مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں باہر جاؤں اور دیگر علماء سے علم حاصل کروں. حضرت صاحب نے اجازت عطا فرمائی دی. صاحب مدار سب سے پہلے بھوپال تشریف لے گئے. اس زمانے کے اندر بھوپال علم کا مرکز ہوا کرتا تھا. وہاں جا کر جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے آپ نے علوم دین حاصل کیا. پھر وہاں سے فارغ ہو کر اجمیر شریف حاضری دی. اجمیر شریف کے اندر جامع معینیہ کے نام سے حضرت خواجہ غریب نواز کے بالکل قرب کے اندر اور ان کے روضہ انور کے برابر کے اندر ایک عظیم الشان مزار ہے. وہاں جا کر آپ نے وہاں کے علماء سے علوم حاصل کیا. پھر بھی تشنا رہے تو پھر دہلی آئے، اور دہلی کے اندر جامع مسجد فتح پوری کے اندر جو علم کا مرکز تھا اس کے اندر جہاں رہ کر آپ نے جو بقیہ اپنی کتابیں تھیں، حدیث کی، اصول حدیث کی، فقہ کی، اصول فقہ کی، وہ تمام تکمیل کی، حتیٰ کہ منطق فلسفہ تمام پڑھنے کے بعد پھر دور حدیث کی تکمیل کی، وہ آپ نے جامع مسجد فتح پوری میں تکمیل کی. اور پھر جب تمام علوم مکمل کرنے کے بعد علم ظاہر کے امام بن گئے، علم ظاہر کے بادشاہ بن گئے. جب آ گئے الور آ گئے تو اب علم ظاہر کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پہ عمل کرنا شروع کیا. اب حضور کی سیرت پہ عمل کرنا شروع کیا. حضور کو علم پیارا تھا، علم پڑھ لیا، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، دور دراز کے سفر کیے، اور اب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ حضور تعلیم دیتے ہیں اور تعلیم دینے والوں سے محبت رکھتے ہیں، تعلیم دینے والوں سے پیار کرتے ہیں. اس لیے اب آپ نے تعلیم دینا شروع کیا. مسجد پوری کے اندر آپ نے درس دینا شروع کیا. تفسیر کبیر کا، پوری تفسیر کبیر کا مطالعہ کر کے آپ درس دیا کرتے تھے وہاں، اور اتنا انہماک ہوتا تھا اس کے اندر. حضرت فرماتے ہیں خود کہ میں ایک دن کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور تفسیر کبیر کا مطالعہ کر رہا تھا. بڑا مزہ آ رہا تھا کہ مجھے آج یہ بیان کرنا ہے، یہ نکات بیان کرنے ہیں. کہ اتنے میں فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں تشریف لے آئے. میں منہمک تھا، خیال نہیں آیا مجھے حضرت تشریف فرمایا. جب میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا حضرت تشریف فرمایا، میں کہ کھڑا ہو گیا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا دو لفظ فرمائے. حضرت شاہ رکن الدین نے فرمایا مولوی محمود یاد رکھو علم دو قسم کا ہوتے، ایک علم سفینہ ہوتا ہے اور ایک علم سینہ ہوتا ہے. علم سفینہ یعنی ریل گاڑی کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے جائے انسان اور سفر کرے، اور سفر کر کے علم حاصل کرے. حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، اصول تفسیر، یہ سب علم سفینہ کہلاتا ہے.
فرمایا تم نے علم سفینہ تو حاصل کر لیا، بھوپال بھی چلے گئے، دہلی بھی چلے گئے، اجمیر بھی چلے گئے، وہاں سے حاصل کر لیا، لیکن یاد رکھو ایک اور علم ہوتا ہے، اس کو علم سینہ کہتے ہیں، وہ جب تک کسی ولی کامل کے سینے کے سامنے نہیں بیٹھو گے اس وقت تک وہ علم حاصل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں بس میرے دل پہ چوٹ لگی، سب کچھ چھوڑا میں نے، پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، پھر جو تصوف کے نکات انہوں نے بتائے ہیں اور تصوف کی جو تعلیم دی ہے، پھر باقاعدہ تزکیہ کیا، تصفیہ کیا آپ کا، پھر آپ کو مدارج جو تصوف کی اعلیٰ مدارج تھے اور مراتب تھے ان پر فائز کر دیا، ان پہ مقام پر فائز کر دیا، اور پھر جب آخر وقت آیا تو کیا مرتبہ عطا ہوا علم ظاہر اور علم باطن کے اندر۔ آج تو اگر کوئی بیٹا جاہل بھی ہے تو لوگ اس کو دے دیتے ہیں، کیا نام ہے، سند دے دیتے ہیں، اور اس کو کیا نام ہے خلافت دیتے ہیں کہ بیٹا ہے، کون سنبھالے گا کیا نام ہے ہماری گدی کو، جاہل ہے تو اس کو بھی سند دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ تھی بیٹا بھی ایسا جو علم ظاہر کا بھی بادشاہ، علم باطن کا بھی بادشاہ، 10 سال رہ کر تربیت حاصل کی، علم ظاہر و باطن کے کمال حاصل کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ حضرت شاہ رخ الدین کا آخری وقت ہو گیا، ابھی تک خلافت عطا نہیں کی، اور جب بالکل آخری وقت ہو گیا تو پھر اعلان آپ نے فرما دیا تھا کہ آج رات ہماری آخری رات ہے، ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں۔ لوگ پریشان تھے کہ ابھی تک آپ نے اپنے بیٹے کو خلافت نہیں دی ہے، شاہ محمد محمود الوری کو، جبکہ وہ تو عالم بھی ہے، عارف بھی ہے، کامل ہے وہ۔ جب آخری وقت ہوا آپ پر جذب کی کیفیت طاری تھی، مراقبے کے اندر تھے، اور مراقبے کے اندر حضرت شاہ رخ الدین نے فرمایا ابھی دیتا ہوں، ہاں ابھی دیتا ہوں، ہاں ابھی دیتا ہوں۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا فرما رہے تھے؟ حضرت شاہ رخ الدین نے فرمایا میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میرے مرشد تک تمام ارواح طیبہ موجود تھیں اور مجھ سے کہہ رہی تھیں مولوی محمود کو خلافت دینے میں دیر نہ کرو۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کیجئے جن کو نبی کے کہنے پر، باجید بستانی کے کہنے پر، ابو الحسن خرقانی کے کہنے پر، حضرت امام ربانی کے کہنے پر، شاہ نقشبند کے کہنے پر جن کو خلافت ملی ہو، اس کے علم اور عرفان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ نے ساری زندگی علم کو پڑھتے اور پڑھاتے گزاری۔ ان گدیوں کی آبادی علم سے ہوتی ہے۔ آج گدیوں پر بہت سے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، کیسی کیسی گدیاں ہیں ہمارے سندھ کے اندر کہ جہاں علم و عرفان کی بارش ہوا کرتی تھی، اور ہزار لوگ انہوں نے راہ راست پر لگائے، اور آج مجھے خبر ملتی ہے کہ وہاں کا سجادہ نشین بیٹھ کر کہتا نہیں میرے باپ کی قبر مت جانا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ استغفر اللہ، جس نے ابھی تک علم نہیں پڑھا ہے، گمراہ ہو گیا علم نہ پڑھنے کی وجہ سے، اپنے باپ دادا کے منصب کو اس نے چھوڑ دیا، علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو وہ صحیح راستہ، خود بھی صحیح راستہ اختیار کرتا، اپنے مریدوں کو بھی صحیح راستے پر لگاتا۔ لیکن ہائے ہائے، علم سے آباد ہوتے ہیں یہ منصب، اس علم سے آباد ہوتی ہیں گدیاں، علم سے آباد ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ مفتی محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب اس منصب کو سنبھالا، وہاں بھی تبلیغ فرمائی، الور کے اندر، ہندوستان کے اندر ہزار لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور جب آپ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو پھر آپ نے آزاد میدان کی جامع مسجد بنائی، آپ کو پتہ ہے۔ حضرت پیر غلام مجدد صاحب تشریف فرمائے، ان کے جد امجد، ان کا نام بھی حضرت پیر غلام مجدد صاحب، وہ بھی یہیں رہا کرتے تھے ہیرآباد کے اندر۔ ان سے مل کر حضرت نے فرمایا حضرت ہم آزاد میدان کی مسجد بناتے ہیں یہاں، کیونکہ یہ تو میدان پڑا ہوا ہے، ہم آئے ہیں ہندو سے ساری ہیرآباد کے اندر، تو ہم مل کر پر کیا نام ہے یہاں ایک مسجد بناتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا چلو مسجد بناتے ہیں۔ ایک کمیٹی بن گئی، حضرت پیر غلام مجدد رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا جو تھے وہ اس کے صدر تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم مل کے بناتے ہیں، چندہ شروع کیا۔ حضرت صاحب کے ایک مرید تھے حاجی محبوب الہی صاحب، انہوں نے کہا حضرت کوئی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا خرچ ہوگا میں بناؤں گا، میں اپنے جیب سے پیسے لگا کے پوری مسجد بناؤں گا۔ میں الحمدللہ عظیم الشان مسجد بن گئی ہے۔ پھر عظیم الشان مسجد کے بعد دارالعلوم بنایا، رکن الاسلام جامع مجدد دیا، اس سے فیض جاری ہوا۔ وہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر خود حدیث کا درس بھی دیا کرتے تھے، قرآن کا درس بھی دیا کرتے تھے، تفسیر کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ چونکہ علم اور عرفان دونوں تھا، تصوف بھی تھا اور علم ظاہر بھی تھا، تو آپ صبح بیٹھ کر تمام مدرسین کو، تمام علماء کو اور تمام طلباء کو جمع کر کر طریق محمدیہ کا درس دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے تصوف بھی سیکھو۔ اللہ آپ دیکھیے اس زمانے کے جو علماء نکلے ہیں، حضرت صاحب کے شاگرد کیسے کیسے عارف نکلے۔ آپ کے اسی حیدرآباد کے اندر ملنگ بابا،
آپ نے کیوں دیکھا ہوگا ان کو، ایک ولی تھا وہ بھی اپنے وقت کا، یہ بھی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو پہلا بیچ نکلا ہے، اس پہلے بیچ کے اندر ہمارے محمد رمضان بلنگ بابا بھی تھے۔ کیسے کیسے لوگ نکلے جو علم بھی رکھتے تھے اور عرفان بھی رکھتے تھے، عارف بن کر نکلے وہاں سے۔ اب ایسے کہاں ہیں خانقاہیں جہاں سے علم اور عرفان دونوں ہو، لیکن الحمدللہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں رکن الاسلام جامعہ مجددیہ کے اندر کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی یاد کو تازہ کریں اور علم بھی پہنچائیں، عرفان بھی پہنچائیں، لوگوں کی تربیت بھی کریں، ان کے عقیدے بھی درست ہوں۔ الحمدللہ اس آستانے سے لوگوں کے عقیدے بھی درست ہو رہے ہیں، جہاں جہاں ہم غلط عقیدے دیکھتے ہیں ان کے خلاف ڈنک کی چوٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے فرما رہے تھے حضرت سائیں غلام رضوانی صاحب، کوئی انہوں نے کہا کہ کوئی گوہر شاہی ہے، اس نے جناب کوئی نئی باتیں شروع کر دی ہیں۔ حضرت بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ اس قسم کی اس نے باتیں کی۔ حضرت کو تو آج پہنچتی یہ باتیں، جس وقت وہ زندہ تھا گوہر شاہی، میں خود چل کر اس کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ تمہاری باتیں ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، ان باتوں سے اجتناب کرو، ان باتوں سے توبہ کرو اور اعلانیہ توبہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر نہیں توبہ کرو گے تو فتویٰ دیں گے۔ اس وقت ہم نے الحمدللہ آج سے 15-20 سال پہلے اس کی زندگی کے اندر فتویٰ دیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک الحمدللہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سائیں وہ یونس گور جو ہے وہ اس کا خلیفہ ہے، اس کا وہ یونس گور جس کا آپ نام لے رہے ہیں وہ تو اس کا چمچہ ہے، ہم تو اصل کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس کے پیر کی بات کر رہے ہیں جس کا وہ کہتا ہے میں اصل خلیفہ ہوں، اور جو کہہ رہا وہ جو تھا وہ مہندی تھا وہ۔ الحمدللہ جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ کوئی اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اگر ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص حضور سرور کائنات کی توہین کر رہا ہے، الحمدللہ مقابلے میں آئے، اس کا مقابلہ کیا الحمدللہ۔ ہماری جمعیت علماء پاکستان کا تو منشور ہی یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ۔ اسی طرح جب بھی دیکھا ہم نے کہ کوئی صحابہ کی توہین کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی توہین کر رہا ہے، حتیٰ کہ اولیاء کی توہین کر رہا ہے، الحمدللہ حیدرآباد کے اندر علماء موجود ہیں یہاں بیٹھے میں، ہم نے مناظر اسلام علامہ سید اسد کو بلایا، کبھی مناظر اسلام علامہ عبد الوہاب کو بلایا، کبھی جناب ہم نے کیا نام ہے علامہ بڑے بڑے مناظر ہمارے اہل سنت گزرے ہیں، ان کو ہم نے بلایا اور ان کو بلا کر الحمدللہ یہاں درس میں نے رکھوائے الحمدللہ، وہ بڑے کامیاب پروگرام رہے الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس آستانے سے الحمدللہ حضرت کے صاحب مزار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، مسلک کے حق کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لوگ کے عقیدے بھی درست ہو رہے ہیں، لوگ کے اعمال بھی درست ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اب ظاہر بات ہے ہمارے جیسا کہ بتا رہے تھے ہمارے عزیر میاں کہ کتنا بڑا قافلہ لے کر یہ اس وقت مشائخ کا گئے ہیں کیا نام ہے مصر کے اندر، اور مصر کے جو علماء تھے وہ خوش ہو گئے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں، اتنے بڑے بڑے پیرانے کرام کو آپ لے کر آئے۔ پیرانے کرام والے تو خوش ہوئے کہ صاحب آپ نے ہمیں واقعی بڑا علمی جواہر پاروں سے ہمیں آپ نے روشناس کرایا یہاں لے جا کر۔ تو ظاہر بات ہے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کراچی کے اندر آپ دیکھیں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، یہاں کام ہو رہا ہے، فائز میاں بیٹھے ہوئے یہاں ماشاءاللہ جو ہمارے کیا نام ہے وہاں پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ تمام کام بغیر فنڈ کے تو نہیں ہوتا، آپ آزاد تعاون کیا کریں، جس طرح آپ لوگ ہمارے ماں ساتھیوں کو اس میں بڑا شوق ہوتا ہے کہ صاحب اس میں کوئی لنگر کھلا دیں، بہت بڑا یہ بھی آج کا لنگر ہے، ظاہر باتیں کئی ہزار لوگ کھانا کھا کے جائیں گے۔ جن لوگوں نے اس لنگر میں حصہ لیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی شفاعت اور بخشش کا سامان کر لیا الحمدللہ۔ پتہ نہیں کتنے اولیاء کے جہاں یہاں بیٹھے میں کتنے اولیاء کرام وہ سب اس فنڈ سے جو آپ لوگ دے کے جائیں گے انشاءاللہ اسے کھائیں گے، تو یہ بھی فنڈ دینا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ حضور نے فرمایا اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام، خوب سلام پھیلایا کرو، جانتے ہو نہیں جانتے سب کو سلام کیا کرو، رات کو کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھا کرو، اور سب کو کھانا بھی کھلایا کرو۔ کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے، اور یہاں تو بڑے بڑے اولیاء کھانا کھا رہے ہیں، تو جو لنگر میں حصہ لے گا اس کو بھی ثواب ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو ٹھوس کام ہے، مدارس کا بنانا، مدارس کا چلانا، بڑی بڑی عمارتوں کا بنانا، جب تک مدرسہ قائم رہے گا قیامت تک وہ مدرسے قائم رہیں گے۔ اب حاجی محبوب الہی مر گئے، ہمارے یہ برابر کے اندر ہے کیا نام ہے آپ کے راجپوتانہ ہسپتال کا بانی ولی سیٹھ تھا، ولی بھائی ہمارے صاحب مزار سے بیعت ہو کے کیا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ قائم کرو ایک ادارہ جس میں تمہیں ثواب ملے۔ انہوں نے جناب ایک ادارہ قائم کیا، یہ راجپوتانہ کے نام سے ہسپتال کے نام سے، آپ پردادہ کیجئے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنگ بنیاد رکھا اس کا، جب بن کے مکمل ہو گیا تو آپ نے افتتاح بھی آپ نے کیا، دعائیں آپ نے دی، آپ کی دعا سے الحمدللہ یہ عظیم الشان ادارہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔
پتہ نہیں ان کے وارثوں کو کیا ہو گیا کہ اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس کے نام راجپوتانہ کو، اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ ثواب کا ایک ذریعہ تھا۔ ولی بھائی مر گیا، ولی بھائی کے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا تھا وہ چلے گئے، لیکن یہاں سے فیض جاری تھا، لیکن اب بند کر دیا، اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کو دوبارہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیں نا، جو لوگ بنا کے کوئی چیز چلے جاتے ہیں، اب آزاد میدان کی مسجد بنی ہوئی ہے، رکن الاسلام بنا ہوا ہے، رکن الاسلام کے اندر ہر سال ابھی دیکھیں کتنے طلبہ فارغ ہو کے جائیں گے، یہاں صرف وہ طلبہ ہیں جو عالم بن رہے ہیں، ان کی دستار بندی ہوگی، اور جو حفاظ بن کے نکل رہے ہیں، قراء بن کے نکل رہے ہیں، ان کی انشاءاللہ شوال کے اندر وہ جو محفل ہوتی ہے اس کے اندر دستار بندی ہوگی۔ تو لہٰذا اتنے بڑے بڑے علماء ہر سال نکل رہے ہیں، کتنا ثواب مل رہا ہوگا بنانے والوں کو جنہوں نے بنایا۔ لہٰذا اس میں حصہ لیں آپ حضرات، جو ہمارے تعمیری کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اس کی طرف توجہ دیں، اس کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ ابھی یہ جامعہ ازہر سے ہو کے آئے ہیں، جامعہ ازہر والوں نے ہمیں ٹارگٹ دیے ہیں کہ صاحب ہم اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے، یہاں آپ کی کلاسیں کھولیں گے، آپ حیران ہوں گے، یعنی لوگ جاتے ہیں کئی لاکھ روپے خرچ کر جامعہ ازہر جانا آسان نہیں ہے، صرف آنے جانے کا 2 لاکھ روپے ہیں، صرف اس کا ٹکٹ کا کرایہ، جبکہ وہاں رہنا اور ہے مشکل ہے، بہت مہنگا ہے وہاں رہنا، لیکن وہاں جا کر 3 سال 4 سال رہ کر پڑھ کر پھر کوئی سند لے کر آئے، 25-30 لاکھ روپے خرچ کر کے یہاں انہوں نے کراچی کے اندر ادارہ کھول لیا، یہاں جا کے پڑھ لو، جامعہ ازہر سے سند تمہاری آ جائے گی۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، کتنا بڑا اللہ کا۔ ایک دفعہ پروگرام میں تشریف لائے تھے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ بڑی تعریف کر رہے تھے، کہنے لگے صاحب کمال کر دیا آپ نے کہ آپ تو پورا جامعہ ازہر اٹھا کے یہاں لیا ہے، لوگ جامعہ ازہر جاتے ہیں اور آپ پورے جامعہ ازہر کو یہاں لیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ فیض ہے، صاحب مزار کا فیض ہے۔ چھوٹا سا مدرسہ ہے، پتہ نہیں لوگ کے مربوں کے اندر پھیلے ہوئے بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کو بھی اللہ نے وہ مرتبہ عطا نہیں کیا جو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اس مدرسے کو عطا کیا۔ اخلاص کے ساتھ الحمدللہ ہمارا کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا۔ آپ حضرات تعاون کریں گے تو انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ اس کام کو مزید برکتیں ہوں گی، انشاءاللہ اس کام میں مزید ترقی ہوگی۔ تو صرف یہ ایک نہیں ہے، تو صرف میں نے ایک آپ کو سنت بتائی ہے کہ ہمارے مرشد نے علم کو پڑھایا ہے، علم کو پڑھا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، حضرت صاحب کے مرید، حضرت صاحب کے خلافہ پھیلے ہوئے ہیں اور علم دین کو پھیلا رہے ہیں اور علم دین کی اشاعت کر رہے ہیں، اور ان کو ثواب حضرت صاحب کو مل رہا ہوگا، یا جو لوگ تعاون کرتے ہیں دارالعلوم کے ساتھ ان کو مل رہا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے اپنی زندگی، خلاصہ یہ ہے کہ اتباع مصطفیٰ کے اندر گزاری ہے۔ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب، گھر میں داخل ہوتے تھے دعا پڑھتے تھے گھر کی، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا اللہ ربنا توکلنا، ہمیں یاد ہو گئی دعا، زور سے بڑا کرتے تھے دعا۔ جب نکلتے تھے بسم اللہ توکلت اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کھانا تناول فرماتے تھے تو پھر دعا پڑھ رہے ہیں۔ اب کھانا ختم ہوا تو کھانا ختم ہونے کے بعد 3-3 4-4 دعائیں آئی ہیں حدیث کے اندر۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ سوتے تھے تو سونے کے بعد کیا دعا، جب مسجد میں جا رہے ہیں تو کیا دعا، مسجد سے نکل رہے ہیں تو کیا دعا، اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے لیے کیا دعا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، حضرت صاحب فرماتے ہیں جب میں ہندوستان سے نکلا ہوں اپنے گھر سے سن 47 کے اندر اور سن 47 کے اندر، جب کہ قتل عام ہو رہا تھا، ریل گاڑیاں کٹ رہی تھیں، اور جب ہم الور سے دہلی آ رہے تھے تو فرماتے اسٹیشن کے اوپر ہم نے خود لاشیں دیکھی مسلمانوں کی پڑے ہوئے، لیکن ایک دعا جو میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے جسے دعا انس کہتے ہیں، فرماتے وہ دعا انس پڑھ کے نکلا تھا، وہاں سے چلا خیریت سے جناب دہلی پہنچا، دہلی سے پاکستان خیریت سے پہنچ گیا الحمدللہ۔ یعنی اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دعا پڑھا کرتے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت۔ یہ دعا حضرت ابو الدرداء کی۔ حضرت ابو الدرداء حضور کے صحابی ہیں، ایک بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب گئے دوڑتے ہوئے، ابو الدرداء آگ لگ گئی ہے تمہارے گھر میں۔ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے نہیں میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی۔ ان کو کیسے ہو سکتا ہے آگ نہ لگے، وہ ہم دیکھ کر آئے ہیں آس پاس سب کچھ جل گیا آس پاس۔ فرمایا نہیں میرے گھر میں آگ نہیں لگی، کیوں؟ اس نے کہ میرے مصطفیٰ نے یہ دعا پڑھی ہے، حضور نے فرمایا جو یہ پڑھ لے گا صبح تو شام تک اس کی جان مال عزت محفوظ ہو جائے گی، شام کو پڑھے گا صبح تک محفوظ ہو جائے گا۔ اور واقعی لوگوں نے جا کے دیکھا تو وہ محفوظ ہو گیا۔ آپ دیکھیے کیسا ظلم ہوا ہے کراچی کے اندر، یہ گل پلازہ جو ہے اس کو جلا دیا۔ کہ ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں کچھ ہمارے مریدین میں سے کہ جن کی دکانیں جل گئیں، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے اور ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا غم ہے، لیکن اگر یہ صبر کریں گے تو بہت بڑا اللہ مرتبہ عطا فرمائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ ان کو ترس اور رحم ڈال دے ان حکمرانوں کے دل کے اندر، اور یہ بھی کچھ آپ کے ساتھ تعاون کر دیں، ورنہ جو غم آیا ہے
اور جو پریشانی آئی ہے اس پر آپ صبر کریں، انشاءاللہ مرتبہ اللہ بہت عطا فرمائے گا، اور اس کے بدلے آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ یہ صبر کے بدلے میں۔ تو اگر یہ سارے کے سارے وہ دعا پڑھ لیتے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ خواہ کوئی کتنا ہی کیمیکل ڈالتا، کچھ بھی کرتا، آگ نہیں لگتی کبھی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں نہیں لگے گی آگ، واقعی نہیں لگی آگ۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ اگر ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں پر عمل کریں اور اپنے مرشد کے طریق پر عمل کریں، وہ دعائیں پڑھیں، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور آخرت کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے محبوب کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو علماء و مشائخ دور دراز سے تشریف لائیں۔ اب انشاءاللہ ہمارے جو طلباء کرام جو دور حدیث پڑھ کر عالم بن کر فارغ ہوئے ہیں، یا جنہوں نے کیا نام ہے موقوف علیہ پڑھ لیا فارغ ہو گئے ہیں، ان کے انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، اور علماء سے میں کہوں گا کہ وہ اپنی مبارک ہاتھوں سے دستار بندی کریں۔ علماء کرام ظہور بن عبد الرشید، محمد جمیل بن ہادی بخش، طلباء چلتے جائیں، تمام مشائخ کرام اساتذہ سے اور مشائخ کرام سے دعا لیتے جائیں۔ محمد جمیل بن ہادی بخش، عمر علی بن تاج محمد، غلام رسول بن احمد بارن، محمد اکرام بن عبد الرحمن، محمد نعیم بن عبد الرشید، دریا خان بن عبد الحق۔ یہ طلباء جنہوں نے شہادت العالمیہ یعنی دورہ حدیث کیا، دورہ حدیث کر کے رکن الاسلام جامعہ مجددیہ سے فارغ ہوئے، اب جنہوں نے شہادت العالیہ کیا ہے رکن الاسلام جامعہ مجددیہ سے، ان کے دستار فضیلت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ علی اصغر بن میمن جاوید، جی عالیہ، جی حضور، جی حضور بتائیں، جی حضور بتائیں۔ محمد طلحہ انصاری بن محمد علی انصاری، محب بن حیدر علی، گل مراد بن علی مراد، عاقب علی بن عبد الحمید، اسامہ ندیم بن محمد ندیم، تاج محمد بن ریاض محمد، محمد عرفان بن محمد یونس۔ طلباء چلتے جائیں، اساتذہ سے اور مشائخ کرام سے دعائیں لیتے جائیں۔ محمد عرفان بن محمد یونس، مبشر ارمان بن حاجی نذیر احمد، عبداللہ بن عبد الوہد، محمد یاسین بن محمد ہارون، علی محمد بن میر محمد، غمشاد علی بن محمد آدم، مزمل بن مجیب اللہ، علی محمد بن محمد حسن، سمیر علی بن صابر علی۔ یہ وہ طلباء تھے جنہوں نے شہادت العالیہ رکن الاسلام جامعہ مجددیہ سے حاصل کیا۔ اب وہ طلباء جنہوں نے عالیہ کی سند حاصل کی ہے، شہادت العالیہ جو کراچی جامعۃ الازہر کے اندر شاخ ہے، جو قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ عزیر محمود الازہری دامت برکاتہم العالیہ کے نگرانی میں شاخ چل رہی ہے، ان کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ محمد طالب بن عبد الرشید، محمد طالب بن عبد الرشید، غلام احمد بن غلام دستغیر، حافظ محمد اویس بن عبد الرشید۔ انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، ممتاز معاشرف حاصل کیا ہے۔ محمد نواز بن خالد حسین، انہوں نے بھی ممتاز معاشرف یعنی A1 گریڈ حاصل کیا ہے۔ محمد فرید الدین بن خلیل احمد، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ممتاز یعنی A گریڈ حاصل کیا ہے۔ غیاث الدین بن غلام یاسین،
ممتاز معاشرف میں یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ مجاہد اصغر بن محمد اصغر، انہوں نے بھی ماشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر عزیر محمود الازہری صاحب کے نگرانی میں ممتاز اے گریڈ حاصل کیا ہے۔ محمد محمود شیخ بن شیخ محمد حسن محمد محسن، یہ وہ طلباء تھے جنہوں نے جامعۃ الازہر کی شاخ کراچی میں قبلہ ڈاکٹر عزیر محمود الازہری صاحب کے نگرانی میں شہادت العالیہ کی سند حاصل کی ہے۔ آتے کھائیں مصور کو بلاؤ نا، مصور سلام پڑھیں۔ حضرات محترم، ایک تو یہ کہ سامنے چڑھ ہاں یہ تمام علماء ادھر آ جائیں تاکہ سب کو پتہ چلے، یہاں کھڑو جائیں۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں آپ حضرات۔ دیکھیے اس وقت صلاۃ و سلام ہوگا، اور صلاۃ و سلام کے دوران جو حضرات اپنی چادریں دینا چاہتے ہیں تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی صاحب بھی کھڑے ہوئے، یہ کھڑے ہوئے، دو تین ساتھی ان کو دے دیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دے دیں، یہ پہنچا دیں گے، اور وہ آپ کی کیا نام ہے جو ہے چادر وہاں چڑھ جائے گی۔ چادر چڑھانے کے لیے کوئی نہیں جائے گا، آپ یہاں دے دیں، انشاءاللہ وہ چادر چاہے، ہم میں سے بھی کوئی نہیں جائے گا، سب ہی ہوں گے، دعائیں یہی ہوں گی انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے دوران۔ جب صلاۃ و سلام ختم ہو جائے گا پھر سب حضرات تشریف رکھیں، دعا ہوگی، پیران کرام دعا فرمائیں گے انشاءاللہ آرام سے، اور دعا کے دوران انشاءاللہ کھانا تقسیم ہوگا۔ دعا کے دوران کھانا تقسیم ہو، کوئی صاحب کھانا نہ کھائیں، لنگر نہیں کھائیں جب تک کہ اوپر سے اعلان نہ ہو جائے اسٹیج سے کہ صاحب ہم نے کھانا شروع کر دیا ہے، بسم اللہ پڑھیں اور آپ شروع کریں، تب آپ کھانا شروع کریں۔ کہ ایسا نہ ہو ادھر دعا ہو رہی ہے اور ادھر آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ دعا میں دل لگائیں، کھانے میں دل نہ لگائیں انشاءاللہ۔ لنگر بہت ہے، اللہ نے چاہتے انشاءاللہ لنگر خوب ملے گا آپ کو۔ ہاں، اور جو عطیات جمع کروانا ہے تو وہاں راستہ آخر میں بیٹھے ہوئے، وہ رکن الاسلام کے لیے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر لنگر کے کوئی پیسے دینے تو اس کے لیے بھی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال مطلب یہ، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ کھانے کے وقت، لنگر کے وقت آپ نے کیا نام ہے آرام سے بیٹھے رہیں، دعا سنیں پہلے، اور دعا جب ختم ہو جائے، جب وہاں اعلان ہو جائے کیا نام ہے کہ آپ کھانا شروع کریں، تب آپ کھانا شروع کریں، اس سے پہلے کھانا شروع کریں انشاءاللہ۔ ہم بھی کھانے ساتھی کھائیں گے آپ کے، آپ بھی ساتھی کھانا کھائیں گے، یہاں بھی کھانا لگے گا، وہاں بھی کھانا لگے گا، لیکن جب دعا ہو رہی ہوگی اس وقت کھانا لگے گا۔ آپ آرام سے بیٹھیں، ہڑبڑ نہ کریں، یہی خاص چیز تو یہی ہوتی ہے دعا جو ہمیں اور آپ کو آرام سے بیٹھ کر سننی ہے یہاں۔ ہاں بھائی صلاۃ سلام پڑھو، صلاۃ سلام پڑھو جی۔ تمہارے پاس حضرت ہاں تو بتاؤ تو صحیح، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بج میں ہدایت ہم یہاں سے کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کھو سلام، شمع بز میں ہدایت جس کی تسکین روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع
اور جس طرف اٹھ دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جس سہانی گھڑے چمکا چمکا طیبہ کا چاند جس سہانے گھڑے چمکا طیبہ چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا الہی ذکر رسول آل رسول اور یہ سلام تشریف رکھیں سب آزاد تشریف رکھیں حضرت آقا پیر فضل ربی صاحب دعا فرمائیں گے اس کے بعد آقا پیر فضل الرحمان صاحب دعا فرمائیں گے پھر سائیں سہو صاحب دعا فرمائیں گے تمام حضرات تشریف رکھیں دعا ہوگی مشائخ عظام بھی تشریف رکھیں حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیعنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و آل بیتہ و آل طاعتہ اجمعین من اہل السماوات والارضین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفنا مسلم والحقنا بالصالحين ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا ابن صالح ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك عفو كريم طيب العفو فاعف عنا يا رب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك ورزايا مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم وشفاء من كل داء لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم وصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الشوق إلى لقائك اللهم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا حقائق الاشياء كما هي توفر المسلمين والحقنا بالصالحين واطفئ عنا شر الظالمين شاركنا في دعاء المؤمنين ونبئنا نومة الغافلين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين ادخلنا الجنة بسلام آمنين وعشرنا مع المتقين خلصنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أسر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أزل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا واسع العطايا يا دافع البلايا يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا مجمل السر يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم الله يا جل يا جواد الله بقنا اقدنا حاجات برحمتك يا أرحم الراحمين يا ناصر وانصرنا فإن خير الناصرين يا فتاح وافتح فإن خير الفاتحين يا غفار واغفر لنا يا رحيم وارحمنا فإن خير الراحمين يا رزاق ارزقنا فإن خير الرازقين يا حافظ واحفظنا وهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك وحملنا بأمن الكرامة مع السلامة والعافية في دين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولشاعرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب يوم القيامة وعشرنا مع المتقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتهرب بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها غايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير لا تقنطوا من رحمة الله
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وفوضوا من الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم وبحمدك لا أحصي ثناء إليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. الہی عاقبت محمود گردان بلائے بود را نابود گردان. الہی عاصیان استغفر اللہ توی فریاد رس الحمدللہ. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. الہی چنان کن کے پایان کار تو خوشنود باشی و مارستگار. الہی بالطاف احسان خود زی دل پیروم کن بقرآن خود تو ان رہنما را بکن رہبرم. بزن مرکز علمی جو ادھر قائم ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے برکت فرمائے. اور یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جو حضرت قبلہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جاری فرمایا اس کو جاری و ساری رکھے. آج ان کی محبت آل مجدد صاحب سے بالکل ثابت ہے کہ تقریباً تمام سندھ سے یہاں پر علماء مشائخ و بزرگان دین تشریف لائے خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ. اور اسی طرح سے یہ خانوادہ تنہا ان لوگوں تنہا سلسلہ عالیہ مجددیہ نقشبندیہ سے ان کا واسطہ نہیں ہے بلکہ حضرت خواجہ ضیاء معصوم صاحب یہ تو ان کو خانوادے سے ملا ہے. اور حضرت خواجہ ضیاء معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کعبۃ اللہ مکرم میں کعبۃ اللہ معظم میں حضرت خواجہ ضیاء معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور غوث وقت تھے ان کی طرف سے حضرت کو کعبۃ اللہ کے اندر الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ اور نقشبندیہ مجددیہ سہروردیہ تمام سلاسل سے سرفراز کیا گیا. اور یہ آل اس چمن کے پھول ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مزید دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عزت اور عافیت اور برکت کی زندگی نصیب فرمائے. اے اللہ یہ مجلس مبارک اور عظیم جو خدمت قرآن کے لیے یہ طلباء کرام جو اسلام کی خدمت کے لیے یہ اللہ ان سب کو مجاہد و مبارز بنائے دین کا خادم بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو شرف بخشے کہ یہ دین کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی جائیں یہ دین